سلسلے میں 5 منٹ دینا چاہیے. رب کے میں 1.25 گھنٹے میں وقت موضوع کے اعتبار سے اتنا رہا نہیں، یعنی موضوع طویل ہے، اگر بات شروع کریں گے تو لمبی بات ہے. اس لیے آج رات حضرات گفتگو کر لیں، بات چیت کر لیں، کچھ چیز پوچھنی ہو ضرور کر لیتے تاکہ آپ کا آنا بیکار نہ جائے. مگر موضوع اب اتنا ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں پورا نہیں. آپ فرمائیے. جی آپ یہاں سے فون کر رہے؟ کوئی سوال بھی آپ کو بتائیں آج آپ کی بات. وہ حضرت ابن عباس کون سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہو سامنے کی بات نہیں. معلومات کی زندگی سے تبدیلی معلومات کی زندگی جیسے لیکن بھائی فلسفے کا جہاں تک تعلق ہے اس کی بنیاد کبھی تو نص ہوتی اور نص سے قطعی میں جو فتویٰ ہوتا ہے وہ نہیں تبدیل ہوتا، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں اور معلومات اتنی آگے بڑھ جائیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ خاتون کی عدت وہ 4 مہینے 10 دن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عدت اس وقت تک ہے جب تک کہ بچے کا جنم نہ ہو. اب جدید تحقیقات جب ہوئی تو یہ مسئلہ آپ کے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں آیا اور مشرف صاحب نے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے پسندیدہ افراد پر مشتمل بنائی تھی، انہوں نے کہا کہ عدت شریعت نے رکھی تھی. پھر انہوں نے کہا اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ وہ عدت جب گزار لے گی تو یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ کسی بچے کا وجود اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. تو اب علم نے ترقی کر لی، اب بیبی ڈاکٹر اسی وقت بتا سکتی ہے، وہ مشینوں کے ذریعے چیک کر دے
اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس لیے عدت کو تبدیل کر دینا چاہیے. یہ بحث ہے. اس سے محمد خان صاحب شیرانی جو ان کے نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں تشریف لائے اور یہ بات انہوں نے کہی کہ بھئی آپ لوگ بتائیں عدت تبدیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کیا کرنا چاہیے. ان کی اپنی رائے جو تھی ان سے درخواست کی کیا بتائیں تو انہوں نے بالکل صحیح بات کروائی. انہوں نے کہا کہ منسوس چیزیں کیسے تبدیل ہوں. عدت تبدیل ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کے شوہر سے انتقال ہوا صبح اور لیڈی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بالکل صاف ہے تو شام کو اس کا نکاح ہو جائے گا. یہ کیسے ممکن؟ 1 مہینے بعد نکاح ہو جائے گا. عورت نے کچھ شوہر کو زہر دے دی، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں معاشرے میں. شوہر سے جان چھڑا دی تو کیا 1 آدھ ہفتے کے بعد نکاح کر لے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم عدت کو ختم اگر کرنا چاہیں تو اس کی بنیاد وہ حکمت بتا رہے ہیں جو حکمت ہم لوگوں نے سوچی. اور اللہ کے ہاں جتنے بھی بڑے سے بڑے دماغ کا بھی آدمی ہونا اور جو بھی حکمت کو لکھتے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے وہ حکم اسی حکمت کی وجہ سے دیا اور اللہ کے ہاں 10 باتیں اور بھی ہو سکتی. تو اس لیے جو چیز ہوتی ہے منسوس، نص سے ثابت، نص سے قطعی، یعنی کتاب و سنت سے کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہا کے اجتہاد پر مشتمل ہوتی ہیں. اب اجتہاد میں تفصیل ہے. کبھی کوئی اجتہاد صاحب مذہب کرتا ہے جیسے امام مالک، امام شافعی، احمد، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا اجتہاد بہت بڑی چیز. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں حدیث بھی آیا ہے، اب ہم کہتے ہیں فلاں روایت بھی آیا ہے، تو جو احادیث جس کو اب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، اس وقت مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2-3 بات تھے، ان کے لیے تو ضعیف نہیں تھی نا. یہ تو بعد میں کسی کتاب والے نے لکھی، مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، امام نسائی نے لکھی، تو نسائی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 واسطے، تو 9 واسطوں میں 2 واسطے جو امام نسائی کے استاد ہیں ان کے استاد ہیں، چلو یہ خراب ہو گئے، ضعیف ہو گئے. اس سے پہلے تو لوگ ٹھیک، اس زمانے میں جس محدث نے اس حدیث کا فتویٰ دیا تھا اس کا کیا کریں؟ تو اس طرح صاحب کے مذہب یعنی جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد بہت وزن رکھتا ہے. پھر تیسرے درجے میں اس کے بعد چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو اس وقت کے مختلف علوم پر مشتمل ہوتی ہیں. اس کا تعلق کتاب و سنت سے در حقیقت نہیں ہوتا. اس کا تعلق ہوتا ہے طب سے، اس کا تعلق ہوتا ہے جغرافیہ سے، اس کا تعلق بن جاتا ہے تاریخ سے، بہت سی چیزیں. تو اب جب یہ تحقیقات بدلیں گی تو فتویٰ بدل جائے گا. مثلاً آپ نے جو کان کا ذکر کیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دلیل کیا ہے. اگر دلیل یہ دیں کہ کان میں ڈالنے سے روزہ جو ٹوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، ہمیں تو حکم دے دیا. دوسری طرف جو فقہا ہیں اب بھی مفتی حضرات جو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ اس فتوے کی بنیاد طب تھا. اور اس زمانے میں حکیم یہ کہتے تھے کہ اگر کان میں کوئی دوائی ڈالے گا تو وہ حلق میں چلی جائے گی. اب جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ کوئی راستہ اس کا ہے ہی نہیں. تو اب فتوے کی بنیاد بدل گئی. اگر فتوے کی اصل وہ حدیث نہیں ہے تو پھر اس فتوے کو بدل دینا چاہیے. اسی طرح
اب اور بہت سی چیزیں میڈیکل میں مل جائیں گی کہ اس کی بنیاد کیا رکھی گئی. مثلاً شراب ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ شراب حرام ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو چیز ہم نے حرام کیا وہ خمر ہے، اور شراب کے 20 نام ہے. اللہ نے ان سارے ناموں میں سے چن کر یہی خمر کیوں کہا؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ خمر بنتی کس کس چیز سے ہے؟ پتہ چلا ان 4 چیزوں سے خمر بنتی ہے. انگور کی شراب سے اس کا اطلاق ہوتا تھا، اور منقع کی شراب سے اس کا اطلاق ہوتا تھا. تو یہ جو 4 قسم کی شرابیں تھیں، امام صاحب رحمۃ اللہ کا بنیادی طور پر یہ تھا اس کا حکم اور اس کے علاوہ جن چیزوں سے شراب بنے گی اس کا حکم دونوں کا مختلف ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہوتا کہ یہ شراب حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو پھر فرق ہو جاتا ہے. پھر ہم یہ نہ کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشے والی چیز حرام ہے، تو نشے والی جو چیز حرام ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام. اب یہ جو 4 شرابیں رہ گئی ان کے علاوہ کس چیز سے شراب بنائی جائے تو کیا اس کا پینا جائز ہے؟ وہ بھی حرام ہے. لیکن ان 4 شرابوں کے علاوہ جو شراب ہے کسی بھی چیز سے بنائی گئی، جیسے اسپرٹ بناتے ہیں مصنوعی طریقے سے، اب اس کا وہ کہتے ہیں کہ اگر خارجی استعمال ہو تو یہ درست. مثلا ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ اسپرٹ سے اس زخم کو دھو دیا جائے تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. کسی اور قسم کی شراب کو کہتا ہے اسے دھو دیں تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم کہا کہتے ہیں یہ ٹھیک، کیونکہ تحقیق انہوں نے کی تو انہوں نے کہا خمر کا اطلاق جس چیز پہ ہو رہا تھا اسے حرام کہیں گے. پینے کے لیے تو سارے ہی حرام، لیکن اس کا استعمال کسی بھی درجے میں جائز نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اس کا استعمال کسی درجے میں دوائی کے طور پہ جائز ہو سکتا ہے. اسی لیے اتنا بھی ہے نا ہومیوپیتھی کا علاج اسے درست قرار دیا گیا. اور اسی لیے مفتی فضائل اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے جب یہ بات آئی تھی کہ انگریزوں کے ہاتھ سے دوائیاں جب آنے لگی برے صغیر میں نئی یہ میڈیکل شروع ہوا تو اس وقت مفتیان کے نام سے پوچھا گیا کہ حضرت اب اس میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی پرسنٹیج الکوہل کی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ درست یہ جائز ہے ان دوائیوں کا استعمال. پھر مفتی فضائل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فیض مفتی میں دیکھیے گا لوگوں نے کہا کہ صابن ایسا آتا ہے جس میں سور کی چربی ہوتی ہے، لپسٹک ایسی آتی ہے جس میں ہوتی ہے. جب اس کے جواب کو کیا کہتے ہیں یہ جائز. وجہ اس کی کیا ہے؟ اور وجوہ کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ چیز اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ آپ اسے ریورس پروسیس میں لے کے جائیں تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اس چیز کو لیا جا سکے، اس چیز کو نکالا جا سکے. کیونکہ حالت جب تبدیل ہو جاتی ہے تو چیز کا حکم بدل جاتا ہے. گوبر حرام ہے، لیکن گوبر جب خشک ہو کے ابلا بن جاتا ہے تو یہ جائز ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اب ایک عورت گاؤں میں انڈیا کو کاٹ کیا، ابلا دے دیا سالن میں تو اسے نکال کے پھینک دے اور سالن کھایا جا سکتا ہے. تو جب معلومات بدل جائیں اور بنیاد اس خطرے کی نفس سے ثابت نہ ہو تو پھر بدل جائے.
اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے قوم کام کی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں آپ سے کام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں ضروریات دین جو ہیں، رسول کی بات ہے کہ اس میں تعبیر قبول نہیں کی جاتی. مثلاً توحید دین کی ضروریات میں سے، اب توحید میں کوئی تعبیر کرنے لگے، رسالت میں تعبیر کرنے لگے، ختم نبوت مثلاً یہ دین کی ضروریات میں سے. اب اگر کوئی آدمی اس کی تعبیر کرتا ہے کہ ختم نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ایک خاص قسم کی نبوت ختم ہو گئی ہے، تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود تو اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، لیکن کوئی آدمی قرب کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جسے خدائی اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ چاہے تو اللہ کو اس کے اختیارات سے معذور کر دے. اگرچہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لیکن کسی آدمی کو یہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے معاذ اللہ، تو یہ ضروریات دین میں قابل ہے نا، جس کو کوئی قبول نہیں کرتا. جہاں تک صفات باری تعالیٰ کا تعلق ہے، صفات باری تعالیٰ میں تعبیر رہی. یکسر اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ کو صفات میں تعبیر کرنا بدعت ہے، تو تعبیر کرنا مطلقاً بدعت نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعبیر کرنا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. قرآن کریم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، تو اب کشف صاف یعنی پنڈلی کا کھولنا، اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ جن لوگوں کا بہت محتاط مسلک تھا انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ نے کہہ دیا بس ایسے ہی ہے، اس بحث کی نہ کرو. دوسری طرف اہل تعبیر تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود اس کی تعبیر کی اور انہوں نے کہا کہ رشوت دفع جب جنگ زور شدید، تو جب جنگ زیادہ ہو جائے تو اس وقت کہتے ہیں کہ کشف کا انصاف ہے، جنگ نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو شلوار کو اوپر کھینچ لیتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے، سمجھانے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ اگر انبیاء علیہ السلام پیغام اس زبان میں نہ دیتے جو مخاطب کی زبان ہے تو لوگوں کو سمجھانا دشوار ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں فرعون نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس سے کہا مطلب کو کمایا موسیٰ، تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. اور انہوں نے اللہ کی اس نے ذات کا پوچھا کہ اللہ کون ہے. ان کا رب الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هداه، آگے ساری آیات کہ ہمارا رب ہے اس نے پیدا کیا، لوگوں کو ہدایت دی، بارش نازل کی، پانی برسایا، پھل پیدا ہوئے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. ساری اللہ کی صفات بیان کی ہے، ذات پہ اللہ کی ایک حرف موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. فرعون منصب تو نہیں پڑا ہوا تھا کہ وہی بات کر لیتا کہ حضرت میں تو ذات کا پوچھتا ہوں، آپ سے خاص کی بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک حرف اللہ کی ذات کے متعلق نہیں کہا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے، انبیاء علیہ السلام جہاں آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس میں ایک گنا یہ تشبیہ مشابہت ہوتی ہے، سننے والے لوگوں کے دماغ ذہن اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. اگر وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ کی حقیقت کہ نہ وہ جسم ہے، نہ وہ جوہر ہے، نہ وہ حرف ہے، نہ اللہ کی کوئی رنگت ہے، نہ اس کے لیے آواز ہے، نہ اس کے لیے حروف ہیں،
تو وہ جو عادی ہو چکے تھے بتوں کو دیکھنے کے اور اس کی بتوں کی عبادت کے، وہ کہتے ہیں عجیب و غریب چیز کی دعوت دیتے ہو. اس لیے انبیاء علیہ السلام بڑی حکمت کے ساتھ کرتے ہیں اور گفتگو کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے کہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ. تو الفاظ جو ہیں یہ الفاظ زبان کی تنگی ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ وہ زبان استعمال کرے جو اللہ کے اپنی شایان شان ہے، تو مخلوق کے لیے تو سمجھ ہی نہ آئے. تو پھر نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ ایمان نہ لانے میں معذور ٹھہرائے جائیں اور لوگوں کو کفر پہ پکڑ لیں. تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ وہ وہی الفاظ نازل فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کو سمجھ میں آئے. اب ان الفاظ کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. اللہ کی صفات میں سے ذاتی صفات، آپ جانتے ہیں علم، حیات، ارادہ، قدرت، سماع، بصر، کلام، تقدیر، یہ 8 صفات ہیں. تقویم کو اشاعرہ نہیں مانتے، ماتریدی حضرات مانتے، اور ماتریدی کہتے ہیں ذاتی صفات میں سے ان 8 پر ایمان لانا ضروری. تعبیر ان صفات کی دوسری صفات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جو ذات سے تعلق رکھتے ہیں. دوسری قسم وہ آگے وہ تمام صفات جن میں اللہ تعالیٰ نے خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کی ہے اللہ کے لیے ان اعضاء کا جو اعضاء بظاہر انسانوں میں پائے جاتے ہیں. مثلا پنڈلی، وجہ ربی تیرے پروردگار کا چہرہ، یا باللہ فوقائدی اللہ کا ہاتھ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھے گا. جہنم جب کہے گی کہ اور تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے گا. صحیح بخاری وغیرہ میں آئے ہیں. اب یہ صفات اللہ کی ایسی ہیں جن کو اصل مسلک جو ماتریدیہ کا بھی تھا وہ سب کا اصل مسلک یہ تھا کہ کہتے تھے بس چپ رہو، یہاں نہ بولو، عجیب بہت نے جیسے بیان کر دیا ہم ویسے ہی مانتے. کئی صدیوں تک حقیقت میں یہی مسلک رہا. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اپنے عرش پر غالب ہوا. اب اللہ کا عرش پر غالب ہونا یہ جب فلسفہ آیا تو پھر فلسفیانہ مباحث چھڑی کہ جی اللہ چھوٹا ہے کہ عرش چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا پتھر بنائے جس سے وہ خود نہ اٹھا سکے.
completely right. متعددات تھی. معتزلہ، شیعہ، جہمیہ، یہ جتنے بھی فرقے تعبیر کرتے ہیں ان کو اس تعبیر کی بنیاد پر حاصل بنا دیا گیا ہے اور نہیں نکال گیا. کفر کا وہاں اطلاق کیا گیا ہے جہاں اس طرح کو تعبیر کرے کہ اللہ کی مخلوق سے ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے انکار ہو جائے، معاذ اللہ خدا کو یہ سب بات کو مانا ہی نہ جائے. اس لیے معتزلہ اللہ کی صرف ایک ہی صرف مانتے وہ ہے. معتزلہ ایسے لوگ صرف اس بات کے قائل کہ اب ہمارے معتزلہ یہ کیا جاتے ہیں ایک ہی مراد ہے نا، لیکن اگر سائنس آنے لگے تو معتزلہ کے آپ خدا کے 10 فرقے بنے گے. کہنے پہلے مشہور ہے لیکن ان کے 10 فرقے آگے بنے گے. جیسے ہمارے یہاں دیکھتے ہیں پہلے سنت اب کہنے کو ایک ہی لفظ ہے لیکن جو امید رہتی ہے جیسے تینوں اپنے آپ کو اپنے سنت کی کرتے ہیں. اسی طرح ان میں بہت فرقے جن چیزوں کی تعمیر ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے بچائے وہ تنظیم میں چلے گئے. پہلے بڑی مشکل بات انہوں نے کہا اللہ کو اس بات سے پاک رکھو کہ مخلوق کے ساتھ سے کوئی مشابہت رکھا. تو اس سے اتنا چلے گئے، اتنا آگے نکل گئے کہ انہوں نے کہا ان الفاظ ہی کا انسان تھا. اور اللہ چلے گئے اللہ کے صفات ماننے سے انکار کرتے ہیں اس سے کرتے ہیں. اللہ عمومی طور پہ معتزلہ اور خوارج کی تکفیر نہیں عقیدے کے بعد. اب اللہ تعالیٰ کی قیامت سے زیارت کے ہمارا عقیدہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دیکھنا ہوگا، وہ جو میلوں میں نام سے رب العالمین کی نام ہے اور کتنے ہی چہرے ہوں گے اس سے جو خوش و خرم اللہ تعالیٰ سے پروردگار کی زیارت کریں گے. اور اہل تشریح نے اپنے عقیدے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی زیارت کوئی نہیں سکتی، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں. ہم کہتے ہیں اس جہان میں نہیں ہو سکتی، اگلے جہان میں ہوگی. اب تو وہی زیارت ادا کر کے ہی ہوئی جملے میں کلام کے ماہر اور جن کے ہاں واقعی ان کی گہرائی اس کی امت میں پہلے دور میں جو فرقے بنے ہیں نا اس کی بنیاد علم تھا. اس علم کی وجہ سے ان کی بحث عقیدے کی تھی. اور امت کے اس آخری دور میں جو فرقے بنے ہیں اس کی بنیاد علم نہیں ہے، جہالت ہے. اور جہالت کی بحث کا تعلق اعمال سے ہے، عقیدے سے ہے. لیکن عقیدہ کو بہت باریک چیز ہے، وہ تو علم چاہتا ہے، وہ تو بات پڑھائی چاہتا ہے، بات نہیں چاہتا. تو امت میں ابتدائی دور وہاں پر علم تھا، اس کی ضرورت عقیدے سے زیادہ پڑتی تھی. امت کا آخری دور اس اصطلاح سے بنیاد جہالت تھی اور اس کی ضرورت زیادہ عمل سے پڑتی. اس لیے آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، پوچھیں کہ بھائی تمہارا کیا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں زیارت ہوگی یا نہیں. شیعہ کیا اس کی کا میں نے عقیدہ نہیں سنا کہ مجھے نہیں پتا. لیکن اگر آپ سے پوچھیں کہ چالیس کا کرنا کہتا ہے اور اس میں آپ میں جانا آپ بتائے گا کہ یہ مل جائے آپ دے گا کہ بالکل نہیں چاہیے تو کیسے مانتے ہیں. اس لیے اس کی بنیاد جہالت ہے. اور پچھلا وقت ہوتا مطلب اس لیے تیسری چوتھی صدی ہوتی تو صاف جگہ کے اللہ کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی اس لیے نہیں. اب یہ آیت دیکھتے یہ ہماری یہ دلیل ہے. اب اس آیت کا انسان کفر ہونا چاہیے لیکن اہل تشریح نے یہ نہیں کیا. اہل تشریح کرتے ان میں یہ جو نجسی تھے اور یہ حقائق ہوئی کیونکہ شیعہ کے ہاں یہ بات طے ہے کہ وہ جو ان کا مجتہد الاسد ہوتا ہے اس کا فتویٰ مانتے ہیں. 5 صدی میں کسی نے فتویٰ دیا، صدی نے دیا، 7 نے اس کی صدی میں کسی نے دیا. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں. آج کل قواعد کوئی ہے نا عراق وہ کہتے ہیں اب جو فتویٰ آئے گا ہم مانیں گے. اب خدا مفتی کو مانتے ہیں بات کا کچھ جو کسی انہوں نے کہا. یہ آیت جب ان کے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قیامت میں چہرے کو سب مجھے دیکھیں گے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ الہ کے بعد جو نازل آیا ہے نا
یہ اربوں میں استعمال ہوتا ہے اصل میں نعمت کے طور پہ کہ قیامت کے دن اللہ کی نعمت کو دیکھیں گے ثواب کو دیکھیں گے اس علاج کے حد سے اتنی بحث کی ہے اس صورت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی ثابت کی ضرورت ہے کہ یہ بات کہیں انہوں نے قابل ہوتی اسی طرح آپ معتزلہ کو دیکھیں اب ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے سے بڑے فرشتے سے بھی انبیاء علیہ السلام افضل ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جبریل امین سے افضل ہمارا یہ عقیدہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے اور بعض اہل تشریع ان کا بھی عقیدہ گڑبڑ اب شیعہ اگر معتزلہ کو دیکھیں تو معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا اب معتزلہ کی یہ کشاف ہے بڑے مذہب کشاف جیسا علم اگر کشاف یہ معمولی آدمی ہوتا تو ہمارے اہل سنت کے علماء کا اس کا نام بھی کوئی نہیں تھا لیکن امام غازی جیسا آدمی اور یہ مسلمان یہ سارے کے سارے قرآن کی عربیت سے جہاں محسوس ہوتی ہے یہ سب اسی کے در پہ جانا پڑتا ہے کیا کریں اتنا بڑا آدمی تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا اور طواف کے دوران بیت اللہ کا دروازہ کھڑا ہو جاتا تھا جو لوگ علماء غیر طواف کرتے تھے حج میں عمرے میں زور سے کہتا تھا کہ میں معتزلی ہوں اور مقبولہ معتزلی اور کوئی یہی بات نہیں تمہیں سمجھے کہ میرا کام نہ کرے لیکن تھا اب اس میں سورہ تکویر کی جو تفسیر ہے نا تیسرے بارے میں جہاں جبریل امین کے اللہ نے تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل امین ایسے ہیں پتی ہیں امین ہیں اور وہ مہینے کا چلتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ایسی تعریفات ہیں تعالیٰ نے کی وہاں پہنچ کے مشکل کو یہ دکھنا پڑا کہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی ثابت کرنا وجہ یہ ہے کہ اصل عقیدہ اور سامنا وہ پیچھے کا ہے پیچھے عقیدہ کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے انبیاء علیہ السلام سے افضل یہی وہ بنیاد ہے جس پر بعض اہل تشریع جو کہتے ہیں نا کہ امام جو فرشتوں سے افضل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کو اللہ نے اتنا کم دیا ہے کسی بڑے سے بڑے نبی اور کسی بڑے سے بڑے فرشتے کو حاصل تو وہ عقیدے میں اصلیت مانتے اب آپ کہیں کہ عقیدے میں اگر کوئی مانے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ بڑا تھا افضل تھا نہیں کفر ہو جائے اب اہل سنت میں جو محتاط علماء ہیں وہ اس کو نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں کفر کیسے ہو جائے گا اہل تشریع سے پوچھو شیعہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کوئی آدمی اپنی جذب میں نبی سے بڑھ سکتا ہے ہم یہ تو افضل ہے ممکن ہے کوئی ایک چیز اس میں یہ بڑی نازک بات ہے کوئی ایک چیز میں ایسی پائی جاتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اس سے بڑھ کے کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں معتزلہ کہتے ہیں کہ جبریل امین میں جو وہی دانے کی صرف تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو مانتے اب جب تعبیر انہوں نے کی تو کسی نے قبول نہیں کہا کیونکہ اہل سنت کو تعبیر کرتے ہیں مثلاً عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے آتا ہے کہ وہ جس راستے سے چلتے تھے شیطان نہیں چلتا تو انہوں نے کہا تم تو مانتے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ جس راستے سے چلتے تھے شیطان نہیں چلتا جزوی طور پر حضرت علیہ السلام کو مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا تعلق ایک جز ہوا چاہے اس کی حقیقت کچھ بھی ہو تو اس کی تعمیرات کی جو اور بات کر رہے ہیں جب یہ تعمیرات کی بحث
کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے معتزلہ کی بھی تفصیل نہیں کی گئی. ابتدائی طور سے تو مناظرے تھے, اس میں ہوتا تھا کہ ایک کافر ہے اور مسلمان ہو, لیکن بعد میں جب ٹھنڈے پڑ گئے نا یہ مناظرے معتزلہ کا بھی ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنے کام کرتے نہیں. اسی لیے یہ جو ہے خلاف ہے کہ سنت والجماعت کے ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اہل سنت اس قابل ہی نہیں ہے کہ سنت کے بارے میں یہ کیا بتائیں گے. کہتا ہے جو بھی پولیس وقت نے کہا کہ ہمارا مسئلہ کیا قیامت تک چلے گا. اب 6ویں صدی میں 5ویں صدی میں کہتے تھے, اب دیکھ لو 10 صدیوں کے بعد کون ادارے کون سمجھتے ہیں.
کہا اللہ کے علم سے مراد اور اللہ کی قدرت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی پاکیزگی سے مراد مریم ہے اور اللہ کے علم سے مراد جبریل ہے اور اللہ کی قدرت سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، تو قدرت سے بیٹا بن گیا۔ یہی چیز اہل سنت والجماعت میں ہمارے یہاں اسلام میں ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے، ہر مذہب میں ایسے زوال کی چیزیں آتی ہیں۔ اسلام میں جو آئی ہے یہ تو نہیں ہو گیا، ہماری انہیں فاطمہ جس مطابق کرنا جو کرتے ہیں تو انہوں نے چاہیے اتنا اپنے چہرے سے پورے کام کے لیے کتنے اور یہ نہیں جو تم نے یزید کی تاریخ شروع کر دی ہے۔ یزید کی منطقت میں انہوں نے کتابیں فردوسی نے کہا کہ تم غور کرو کہ ہمارے صاحب فضل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو جائز کراتے تھے۔ اسی وجہ سے حنفیوں میں یہ جو بخارا کے علماء تھے نا، یہ بخاری سارے معاملہ ہوا یہ حنفیوں نے جو موجودیت اطلاع کو جائز کراتے تھے، ویسے یہ اطلاع جائز ہے۔ حتیٰ جس کی نسبت امام صاحب رحمۃ اللہ سے ملاتے تھے وہ نہیں کرا میں یہ نہیں ہے، ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ بخارا سے بخارا ہمارا ہونا یہ حنفیوں میں علامت کو جائز کراتے تھے۔ اسی لیے یہ محتاط رہے ان کا مشر دیکھ چکے تھے، انہوں نے اس سے بحث کی ہے کہ تعبیر کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ یہ تو آپ نے شرح قائد پڑھی کہ مثال کیسے پڑھیں گے؟ مشاہدہ رحمۃ اللہ طالبہ میں جہاں بڑا بنایا ہے نا، یہ ہم نے تشریح کر دی ہے، میرا ریکارڈ بھی اس میں ہم نے بتایا تھا
پہلے اللہ کے خیال اللہ کے دین کے لیے مدارس کو چلائے بچوں کو ہے کتابیں خریدے دین کی کتابیں جو ابھی تک اس بات کی محتاج ہے انہیں چھاپا جائے مدارس سے بچے جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں لیکن یہی ضروریات ہے جو نہیں پوری ہوتی کمانے نہیں کیا اسلام کہتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کمانے گھر سے نکلوں اور مجھے بہت آ جائے خدا پانی مجھے دونوں میں کوئی پڑھا میرے لیے سب کی اور عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ جو بچوں کے لیے تم رزق کماتے ہو تجارت کرتے ہو یہ جہاد میں اور زمین کی اس بات کی قرآن کریم سے سورہ کی آخری پوری ایک آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم تہجد کے وقت تہجد پڑھتی نا تو تم مجھے نہیں ادا کر سکو گے اللہ سے مطلب کرتی ہے کیونکہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین میں تجارت کے لیے چلتے پھرتے اور کچھ ایسے ہیں جو جہاد کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ نے کہا اللہ نے یہاں پر کمانے والوں کا ذکر پہلے کیا جہاد والوں بعد میں کیا یہ دلیل ہے اس کی کہ کمانے والے مقصد ہیں جہاد کرتے ان کا استقلال اسی طرح اس کے آگے آدمی زیادہ کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر آدمی کو کہتے ہیں بن جاؤ اور ہر آدمی کو کہتے ڈاکٹر ہی بن جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ تقسیم نکال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جتنی احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کی ہے خالد بن ولید رضی اللہ یہی کام کرتے رہتے تھے اسلامی سلطنت کیسے کرتے اور ابو ہریرہ رضی اللہ نے چھوڑ کے چلے جاتے زمین کیسے کرتے ہر ایک جگہ شعبہ ہے اللہ نے صحیح گنجائش دی ہے اسلام میں بات یہ کہ دوسرا ہوتا تو عقیدہ تو ایسی چیز ہے جو فکس ہے اور وہ ایسی چیز ہے جو ذہنی طور پر اعتقاد رکھنے کے بعد میں مطلب یہ عقیدہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ کہہ سکتے ہیں ایمان ضروری ہے خیر اور شر اللہ کی ضرورت ہے کیا مسئلہ کی ضرورت ہے قبر کے عذاب کا کی ضرورت ہے یہ سب عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو تو ایک مرتبہ اور اپنے پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ ٹھیک ہے زندگی بھر کے لیے اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے جو چیز فرض ہو اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہے تو طلاق کے مسائل کا سیکھنا فرض نہیں یہ تو کسی نے طلاق کر لینی ہو تو پھر مجھے ہے مجھے اس سے آگے کی طلاق دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا اسی طرح ایک آدمی پر زکات فرض ہی نہیں ہے تو زکات کے مسائل میں سے نہیں تھی یہ تو مفتی حضرات کا کام ہے اسی طرح ایک آدمی کو ڈاکٹر نہیں ہے تو اسے کیا ضرورت ہے ان مسائل سے پوچھنے کی جو ڈاکٹر کے پوچھنے کی سطر ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں منافقی کا تعلق کریں اس کے انتہا عام ہونے سے کیا تعلق ہے یہ عام آدمی جو چیز اس پہ فرض
جاتا تو یہ دماغ کی باقی مسائل کہاں سے شریعت کی ہوتی ہے. اس نے کہا میں تقسیم کے پہلے حسین کا حضریہ نقصان کی خدمت سے ہوئے مالیات کا میں نقصان کی خدمت سے یہ سارا مال کرتے ہیں. لیکن یہ پرانا مال ہے جنندر سے ہے یہی ہوتا ہے کہ اپنی علموں کی مجلس میں جائے. اور پہلے علم کی مجلس میں بھی ایک چیز ہوا ہے جو خان کی نمبر اللہ کیا بڑی بڑی کام کی بات کہ اللہ سے وہ بھی وہاں پہ استخارہ کرے اور جہاں کہیں دل بچت جائے گا اللہ کی طرف سے رہنمائی میں مسئلہ کرتا رہے گا. کسی مختلف جگہوں پر جاتا رہے گا تو پھر کبھی وہ شروع میں کہ بات رہے کیا خرچ ہے کیا دور ہے تو اللہ کی توفیق سے کسی ایک جگہ جاتا رہے اور اللہ تعالیٰ یہ آسان. لیکن ان ساری باتوں کی بنیاد یہ ہے